جو یہ قیدی صاحب جو ہیں جن کے حوالے سے یہ آرڈر آیا، یہ جب وزیر اعظم بھی تھے اور برسر اقتدار تھے تو یہ بذات خود لوگوں کی صحت پر طنز کرتے تھے، جملے کستے تھے، تضحیک آمیز باتیں کرتے تھے۔ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ صحت کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ جب تحریک انصاف برسر اقتدار تھی اور ان کے لیڈران اور ان کے اپنے چیئرمین اس وقت کے وہ بیان بازی کرتے تھے، وہ روز ایک نہ ایک ویڈیو جاری کرتے تھے اور وہ صحت کے حوالے سے ہمارے سیاسی لیڈران کی تصحیق کرتے تھے، ہم تب بھی ان سے ملتمس تھے کہ یہ صحت کا معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس پر سیاست کرنے سے گریز کیا جائے۔ ہمارا جو موقف ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی، ہمارا کل بھی یہی موقف تھا، ہمارا آج بھی یہی موقف ہے اور ہمارا آئندہ کل بھی یہی موقف رہے گا کہ صحت کے معاملات کے اندر سیاست کو ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ جو یہ قیدی صاحب جو ہیں جن کے حوالے سے یہ آرڈر آیا، یہ جب وزیر اعظم بھی تھے اور برسر اقتدار تھے تو یہ بذات خود لوگوں کی صحت پر طنز کرتے تھے، جملے کستے تھے، تضحیک آمیز باتیں کرتے تھے۔ ہم نے تب بھی کہا تھا کہ یہ صحت کا معاملہ ہے، اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے تو اس کو سیاست سے دور رکھیں۔ آج جب ان کی صحت کے حوالے سے کورٹ کا ایک آرڈر آیا تب بھی پوری گورنمنٹ، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوئی خدا نہ خواستہ تضحیک کی ہو، توہین آمیز رویہ اپنایا ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی تانے بازی کی ہو۔ تو جب یہ کورٹ کا آرڈر آیا، وزیر قانون نے بڑی وضاحت کے ساتھ حکومت کا ایک موقف اس پر پیش کیا اور وہ موقف یہ تھا کہ جو بھی ہونا ہے وہ آئین اور قانون کی روشنی میں ہونا ہے، اور اس میں جو ریویو کی اپلیکیشن انتظامیہ نے فائل کی اس میں جو گراؤنڈز لیے گئے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ پوری قوم کے سامنے موجود ہیں کہ کوئی ایکسیپشن نہ کریٹ کی جائے، کسی قسم کی کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ جسے کہتے ہیں اس کا تاثر اس سے نہیں ملنا چاہیے۔ تو ریویو کے گراؤنڈز میں یہ بڑا مؤدبانہ طریقے سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سہولت ہر قیدی کو میسر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا قانون اور آئین اس کے اندر اس چیز کی گنجائش موجود ہے۔ یہ پہلے دن سے موقف تھا، جیسے ہی فیصلہ آیا چند گھنٹوں بعد وزیر قانون نے بڑی ایک مؤدبانہ طریقے سے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ریویو پٹیشن انتظامیہ نے فائل کی اس کے گراؤنڈز پوری قوم کے سامنے رکھے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس آرڈر پر امپلیمنٹیشن ہوئی، کیا اس آرڈر پر عمل درآمد ہوا؟ جواب ہے ہاں۔ کیا معائنہ کا؟ جی کرایا گیا۔ کیا شفاف طریقے سے کرایا گیا؟ جی شفاف طریقے سے کرایا گیا۔ کیا ان کی ہمشیرہ وہاں موجود تھیں؟ جی موجود تھیں۔ کیا شفا کے ڈاکٹر وہاں موجود تھے؟ جی موجود تھے۔ تمام لوازمات جو اس آرڈر کے تحت انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی تھی وہ تمام لوازمات پورے کیے گئے، اور آئین اور قانون کے مطابق انتظامیہ نے آنریبل سپریم کورٹ کے اس آرڈر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ اب معائنہ بھی ہو گیا، ہمشیرہ بھی موجود تھیں، شفاف طریقے سے ہوا، سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے، تمام تر جو ریکویزٹس تھے، جو ریکوائرمنٹس تھیں سپریم کورٹ کے آرڈر کی، وہ تمام تر پوری کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کا موقف تو واضح رہا ہے، آرڈر کے آنے کے بعد لا منسٹر کی سٹیٹمنٹ جس میں ریویو کے گراؤنڈز، ایکسیپشن کریٹ کرنا، لا اینڈ آرڈر، قانون اس کے مطابق ہر چیز کا ہونا، کسی قیدی کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہ کی جائے اس بات کا شامل ہونا، یہ ساری بات ہو گئی۔ اس کے بعد امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جب امپلیمنٹیشن ہو گئی، معائنہ ہو گیا، تو میں نے 2 ٹویٹس اس پر کیے صبح کل، اور اس کے اندر یہ بات لکھی کہ ان کا معائنہ کرایا گیا ہے اور کورٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کروایا گیا ہے، اور ان کی ہمشیرہ وہاں موجود تھیں اور شفا کے ڈاکٹر بھی وہاں موجود تھے، اور تمام تر جو کورٹ کے آرڈر کی ریکوائرمنٹ تھی ان کو پورا کیا گیا۔ تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ جب تحریک انصاف کی طرف سے، کیونکہ بالکل انہوں نے ایک جو
لائٹ آف نالج ہوتی ہے وہ ان سے کوسوں میل دور ہے. تو میں اس لیے ان کو تحریک انصاف کہہ رہا ہوں بیکاز تاریخ ہے اور انصاف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہوتا تو کبھی بھی کنٹیمپٹ پٹیشن فائل نہ کرتے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کنٹیمپٹ کس نے کیا اور کیسے کیا. ایک بے بنیاد کنٹیمپٹ کی پٹیشن ڈالی گئی ہے. جب معائنہ ہو گیا, ہمشیرہ موجود تھیں, شفا کے ڈاکٹر موجود تھے, شفافیت سے پوری قوم کو بتایا کہ ایوری سٹیپ آف دا وے, لا منسٹر کی سٹیٹمنٹ, پھر میرے 2 ٹویٹس, سارا معاملہ ہم نے اس پہ ایک سیاسی بیان نہیں ہے ہمارا. جو حقائق تھے, جو فیکٹس تھے, وہ ہم نے لمحہ بلمحہ قوم کے سامنے رکھے اور کورٹ کی عزت احترام میں اور کورٹ کے آرڈر کی منشا کے مطابق ہم نے یہ تمام تر چیزیں شفافیت سے ہم آگے لے کر چلے. اب کنٹیمپٹ, ایک کنٹیمپٹ ضرور ہوا. وہ کنٹیمپٹ کس نے کیا اور کیسے کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا. جیسے ہی شفا ہاسپٹل کا معاملہ کھلا تو شفا ہاسپٹل کے باہر ٹولیوں میں لوگ کس نے جمع کیے؟ پہلا سوال, کیا کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا اسی آرڈر میں کہ آپ سیاست نہیں کریں گے؟ اور کورٹ نے انتظامیہ کو بھی کہا تھا کہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. جن لوگوں نے وہاں پہ سوشل میڈیا کی ریلز بنائیں, ٹک ٹاکس بنائیں, مجمع اکٹھا کیا, ادھر بیریئرز کو ہٹایا اور اس سارے معاملے کو سیاست کی نظر کیا, کیا وہ تحریک انصاف نہیں تھی؟ اور کیا ان کی طرف سے کورٹ آرڈر کی وائلیشن نہیں کی گئی ہے؟ اور اس کے بعد جو سیاسی بیان بازی کی گئی اور پریس کانفرنس در پریس کانفرنس, بیان در بیان, وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کورٹ نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ سیاسی بیان بازی نہیں کی جائے گی. تو کورٹ کے آرڈر کی اگر وائلیشن ہوئی ہے, اینڈ اف somebody is in contempt, it is Imran Khan's sister and his party who are in contempt and his political leadership. تو یہ جو قیدی ہے اس کی فیملی کنٹیمپٹ کی مرتکب ہوئی ہے, اس کی پارٹی کنٹیمپٹ کی مرتکب ہوئی ہے کہ جب کورٹ نے سیاست سے منع کر دیا تو ٹولیوں میں لوگوں کو جمع کرنا, مجمع اکٹھا کرنا, انتظامیہ کے لیے رکاوٹ پیدا کرنا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک قیدی کو جیل سے ٹرانسفر کرنا ہے ایک اسپتال میں اور آپ رکاوٹیں خود کھڑی کر دیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اپنے سربراہ, اپنے لیڈر, جس کو وہ کہتے ہیں بانیوں میں سے ہمارا ایک بانی ہے, اس کے علاج میں رکھنا ڈالے. میں نے پہلے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ وہاں ٹولیوں میں لوگ جمع کر کے رستہ جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں. تو اگر یہ واقعی مخلص تھے اپنے بانیوں میں سے ایک بانی کے ساتھ اور یہ چاہتے تھے کہ ان کا علاج ہو, تو پھر رستے میں رکاوٹیں کیوں کھڑی کی گئیں؟ اور جب سپریم کورٹ نے کہا کہ نہ سیاست ہوگی اس کے اوپر, نہ بیان بازی ہوگی, سیاست بھی ہوئی, بیان بازی بھی ہوئی, رکاوٹ بھی کھڑی کی, اور انتظامیہ کو جو ہدایت کی گئی تھی کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے اس میں بھی رکھنا ڈالا گیا. تو یہ وائلیشنز اور کنٹیمپٹ کس نے کیا ہے یہ پوری قوم کے سامنے. اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان بار کاؤنسل سب سے بڑی نمائندہ باڈی ہے وکلا کی پورے ملک میں, اور پنجاب بار کاؤنسل جو کہ نمبرز کے حوالے سے سب سے بڑی باڈی ہے پاکستان میں اور سب سے بڑی بار کاؤنسل ہے, دونوں نے ابھی اعلامیے جاری کیے ہیں کہ کچھ وکلا, کچھ پاکستان بار کاؤنسل کے ممبرز اور کچھ پنجاب بار کاؤنسل کے ممبرز اپنی ذاتی اور انفرادی حیثیت میں بیانات جاری کر رہے ہیں اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے. تو بار پالیٹکس کو اس سے دور رکھا جائے. باقاعدہ طور پہ دونوں بار کاؤنسل, پاکستان بار کاؤنسل, پنجاب بار کاؤنسل, ابھی میں سن رہا تھا کوئٹہ کے بھی عمائدین اس پر بات کر رہے تھے, تو یہ بار کاؤنسلز نے کلیئرٹی دے دی ہے کہ یہ تحریک انصاف اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے وکلا کے ذریعے بارز کو استعمال مت کرے.